خوش آمدید ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آپ کو خواب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منیب کدوائی صاحب، سر بریک سے پہلے بڑا انٹرسٹنگ آپ نے اینگل دیا کہ دماغ یہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے یا وہ حقیقت دیکھ رہا ہے، تو یعنی اس بات کو شاید یوں بھی فریز کیا جا سکے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں شاید یہ بھی ایک خواب ہی ہو۔ دیکھیے، نیند میں اور جاگتے رہنے میں فرق صرف یہ ہے کہ نیند کے بعد ہم جاگ جاتے ہیں۔ واہ، ٹھیک ہے، کچھ جاگتے ہوئے بھی لوگ سو جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن ایک یہ فرق ہے۔ تو یہ جو سٹڈی ہے، اس سے بہت ساری ٹیکنیکس نے جنم دیا۔ اچھا، ویژولائزیشن از ون آف دیم، سیلف امیجری اینڈ ادر۔ کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی میں انفیکٹ جو اپروچ ہے، اس کی وجہ سے اب آپ نوٹ کریں کہ جو ہم خواب میں کبھی کبھار اتنے محو ہو جاتے ہیں، اس کا ہم پہ فزیکل افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اگر برے خواب ہوں۔ اسی لیے اکثر کبھی گھبرا کے اگر ہم اٹھ بیٹھیں تو پسینہ آیا ہوا ہوگا، ہم تھوڑا سا کانپ رہے ہوں گے۔ اچھا، باقاعدہ کیٹیگری ہے نائٹ میئرز، خوابوں کی کیٹیگری ہے، برے ڈراؤنے خواب۔ تو یہ سوتے ہوئے خواب کا بھی افیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا پازیٹیو سائڈ ڈے ڈریمنگ، اس میں حالانکہ مکسڈ اوپینینز ہیں لوگوں کی، لیکن میں پازیٹیو سائڈ پہلے بتا دوں کہ ڈے ڈریمنگ جو کہ رائٹ برین کا ایک فنکشن ہے، بہت پاورفل، اور اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ پرابلم سالونگ میں، کریٹیوٹی میں اور پروڈکٹیوٹی میں، یہ سب بڑھانے میں بہت اس کا اہم رول ہے۔ اچھا، ڈے ڈریمنگ سے مراد کیا ہے؟ مطلب میں دن میں سو گیا اور خواب دیکھ رہا ہوں، یا میں نہیں، سوچ رہا یہ ہوں؟ الفا لیول تھا جو غنودگی کا عالم جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو میں نے آپ کو آئنسٹائن کی مثال دی تھی کہ وہ ہل ٹاپ میں ذرا غنودگی کے عالم میں امیجن کر رہے تھے، سو ہی واز یوزنگ ہز رائٹ برین، ہی واز ڈے ڈریمنگ، اینڈ دین ہی کیم ٹو دا لیب، اور لیب میں آ کے انہوں نے اپنے منطقی ذہن لیفٹ برین سے اس E=mc² کو دریافت۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، ناظرین کو ہم سمجھانا، ڈے ڈریم سے مراد جی میں تھوڑا سا خیالی پلاؤ نہیں ہے یہ، میں تفریق ذرا سی کر دوں کہ خیالی پلاؤ یا وشفل تھنکنگ اور ویژولائزیشن میں فرق یہ ہے کہ وہ فوکسڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈے خیالی ڈریمنگ پلاؤ تو یہ نا کہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے خواب و خرگوش، مطلب شیخ چلی، وہ شیخ اچھا نہیں، خیالی پلاؤ تو یہ ہے نا کہ میں سیاسی مریض بنا دیتا ہے۔ خیالی پلاؤ تو یہ ہوا کہ میں دن میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہوں کہ اب اگر میرے پاس مثال کے طور پہ 10 کروڑ روپے آ جائیں اور میں اس کو پھر ویژولائز کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں یہ خریدوں گا، یہ تو یہ خیالی پلاؤ، اس کو ہم ڈے نہیں، ڈریمنگ فوکسڈ گول سیٹنگ فوکس از ویژولائزیشن۔ میرے خیال میں ڈے ڈریمنگ اس کو کہیں گے، میرے خیال میں خیالی پلاؤ کو کہیں گے۔ اچھا، میرے کامران خیال صاحب، اس میں بہت امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہوں گا، جی، اس میں یہ ہے کہ ایک مطلب ہسٹوریکل واقعہ ہے جو ہماری تاریخ کا بھی حصہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ وہ ایک خطبہ دے رہے تھے اور ایک جگہ پہ جنگ چل رہی تھی، اور انہوں نے اسی وقت آواز خطبے کے دوران ہی انہوں نے کہا کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، اور وہ پہاڑ کے پیچھے جب وہ جنگ سے لوٹ کے آئے حضرت ساریہ، تو انہوں نے کہا کہ میں جنگ لڑ رہا تھا اور ہم ہار رہے تھے، اور اسی وقت مجھے ایک آواز آئی کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے، اور میں پہاڑ کے پیچھے چلا گیا اور جو ہے وہ ہم لوگ جنگ جیت گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی کشف کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ وہ خطبہ دیتے ہوئے ان کا رجحان، ان کی نظر اس طرف چلی گئی یا ان کو آمد ہوئی اور انہوں نے ان کو وہاں پہ پکارا۔ یہ کشف کا درجہ ہے، کشف کا درجہ ہے یہ، کیا کشف، خیالی پلاؤ کا اور ایک اور چیز ہے ڈے ڈریمنگ کامران ایک ہی چیز ہے۔ کامران صاحب، ایک اور چیز ہے ڈیجا وو، جو کہ بہت مطلب اکثر چیزیں ہم خواب میں دیکھتے ہیں اور کچھ دن بعد مطلب خواب میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم شاید دیکھ چکے ہیں، یا ہمیں ایکچولیٹی میں ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈیجا وہ ہے ریپیٹیشن، کہ ایک جگہ جائیں کانشیس، ٹھیک ہے نا، سوتے میں نہیں، اور کہیں کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، تو یہ ڈیجا وہ فنومینن اس کو، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، ڈیجا وو از اے ڈفرنٹ ٹاپک ان فیکٹ، کیونکہ ڈیجا وو کو اگر ہم ڈریم سے مکس کریں گے تو، لیکن میرا ایک اس میں سوال ہے، سومنابولزم بھی ہے ایسے، نیند میں چلنا۔ ایگزیکٹلی، اب وہ نیند میں کیوں چل رہا ہے کہ صاحب اس کو اٹھاؤ نہیں، اچھا اور ڈے ڈریمنگ کو، کیونکہ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ فوکس ڈے کریں، ڈریمنگ ڈے تو ڈریمنگ اچھی چیز ہے، شاید ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، اگر اس کی وہ صلاحیت، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے ڈے لیکن ڈریمنگ بھائی صاحب کا پوائنٹ یہ تھا کہ اف یو آر فوکسنگ، سر یہی نکتہ میں نیگیٹو سائڈ تھوڑی سی بتا دیتا ہوں اس کی، جی، خاص طور پر بچے جو ہیں اگر وہ اپنی سٹڈیز میں ویک ہیں یا کسی سبجیکٹ میں اچھے مارکس نہیں لا رہے،
اسکیپزم کا بھی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، گھر کا ماحول اگر صحیح نہیں ہے، پرابلم سے گزر رہی ہے، تو پھر یہ لوگ ڈے ڈریمنگ کا بھی انتخاب کر جاتے ہیں ٹو اسکیپ فرام ریالٹی. تو یہ نیگیٹو سائڈ ہے، وہ مائنس پہلو ہے. ٹھیک ہے، یہ منفی. ایک ایکسٹرا چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. پچھلے پروگرام بلکہ اس پروگرام کے شروع سے ہم کر رہے ہیں فلالوجیکلی ہیبرو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے ڈریم کے لیے، وہ آج کی پوری ڈسکشن سے آئی کوڈ سی کہ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ اینڈ ہیلدی. ڈریم کے لیے جو ایگزیکٹ لفظ استعمال ہو اس کا ایک مطلب ہے اسٹرانگ اینڈ ہیلدی. تو یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہم تب سے بات کر رہے ہیں ڈریمنگ از ہیلدی. ریلیجن کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک ہم ڈریم کہتے ہیں خواب، ایک ہے جس کو ہم رویا کہتے ہیں وچ از ویژن وچ از ڈفرینشیٹڈ فرام ڈریم جو کہ سوتے میں دیکھتے ہیں، اور رویا یا ویژن ہے جس کو ہم جاگتے میں دیکھتے ہیں، جس کو غالباً ہم ڈے ڈریمنگ جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں. تو ریلیجن میں ہم اس کو ویژن یا رویا سے ریلیٹ کرتے ہیں. اچھا، میں رویا پہ آنا چاہوں گا، لیکن ڈاکٹر وجاہت سر یہ فرمائیے کہ یہ جو ڈے ڈریم، آپ کے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہوں گے کہ جن کو، اچھا یہ ڈے ڈریمنگ یعنی شکایت ہے، یہ کوئی بیماری ہے جس کا علاج ہونا چاہیے، یا یہ کوئی بہتر چیز ہے جو ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جس طرح خواب اچھا و برا ہو سکتا ہے، جی، اسی طرح ڈے ڈریمنگ کے اندر بھی ہم نے یہی چیز آج تک دیکھی کہ اس میں اچھے بھی ہیں اور 50% برے بھی ہیں. برے یہ ایسے بھی بن سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیونکہ جتنے بھی نفسیاتی مریض آتے ہیں وہ ڈیلیوژنز اور ڈے ڈریمنگ کو ایک سمجھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نفسیاتی مریض ہے، ایلیوژن کو وہ ڈے ڈریمنگ سمجھ لگتا ہے، کوئی وہی ان پہ آ رہی ہوتی ہے. کسی نے حضرت عیسیٰ خواب میں دیکھ لیا ہوتا ہے کہ میں مطلب اس ٹائپ کی بات ہے کہ مجھے خیالات آ رہے ہیں. تو ہم اس بات پہ متفق ہو نہیں سکتے کہ آیا کہ یہ 100% اچھے ہیں، یہ 100، لیکن یہ فینومینا اکر یہ ہوتا ہے. فینومینا ہے باقاعدہ. ہاں، اگر جس طرح انہوں نے بات کی کہ اگر آپ اس گول سیٹنگ کو جو آپ ڈے ڈریمنگ میں کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے ایک پلان کر لیا اپنا، اس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں گول سیٹنگ، اور اکارڈنگ ٹو دیٹ گول سیٹنگ آپ اس پریکٹیکلی بھی اس چیز پہ جا رہے ہیں، تو وہ ڈے ڈریمنگ جو ہے وہ ہمیں بہت آگے لے کے جاتے ہیں. وہ پھر آئیڈیاز کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، پرو ایکٹیو لوگ ہو جاتے ہیں. ہم اگر اس طرح ڈیفرینشیٹ کر دیں کہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے، ترقی کی تکمیل کے لیے پلاننگ کرنا ایک الگ بات ہے، اور خیالی پلاؤ پکانا اس سے ایک بالکل الگ بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈے ڈریمنگ جو ہے نا، وہ تو وہ کام ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے اور سوچتے جا رہے ہیں، اور جب تمام تر خواہشیں جو ہیں وہ حسرتوں کا قبرستان بن گئیں تو پھر آپ نفسیاتی مریض ہو گئے، پھر آپ کو سائیکیٹرسٹ عمل کی کے ضرورت بغیر جو سوچ ہے، جی، دیٹ از ڈے ڈریمنگ. وہ ڈے ڈریمنگ جو مجھے And that is always bad. اینڈ دیٹ از آلویز بیڈ، کیونکہ اس کے پیچھے عمل ہونا چاہیے. کامران صاحب، اس کے لیے ایک مشہور مقولہ ہے کہ ڈریمز آر ناٹ واٹ یو سی ان سلیپ، ڈریمز آر ایکچوئل دوز تھنگز وچ میک یو ورک. کیا اچھی بات ہے. ناظرین، ڈریمز کی ایک قسم اور ہے جس کو ہیلنگ ڈریمز کہا جاتا ہے، یعنی وہ خواب جو کسی انداز میں اگر آپ کی صحت میں کوئی پرابلم ہے تو ان خوابوں کے اثر میں آپ کی وہ صحت کا پرابلم دور ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے. اگین ڈاکٹر وجاہت، یہ اس طرح اس کی کوئی توجیہ ہمیں ملتی ہے سائیکیٹری میں کہ خواب ایسا ہماری فیلڈ میں اس کو اتنا ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا گیا کہ ہیلنگ، لیکن یہ چیز یہاں پہ ملتی ہے کہ کچھ کیتھارسس ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا، کچھ اس طرح کے خوابات ہیں جو ہمارے انکانشیس لیول پہ ہوتے ہیں، جس طرح ڈیزائرز کی بات کی تھی کہ ہمارے برین کے اندر بچپن میں ایسی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں جو پوری نہیں ہو پاتی، اور ہم خواب میں ان چیزوں کو جب کر لیتے ہیں تو ہم پلیجر فیل کرتے ہیں. تو ان خوابات کا سلسلہ ہماری لائف میں چلتا ہی رہتا ہے، ہماری موت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور انہی کو ہمارے جتنی بھی فیلڈ ہے اس میں انہی چیزوں کو ہم ہیلنگ ڈریمز کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا، اور ناظرین کی اس اطلاع کے لیے، انفارمیشن کے لیے، ناظرین اینشنٹ گریکس جو قدیم یونانی تہذیب تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ رومنز بھی، ان کے ہاں باقاعدہ ہیلنگ ڈریمز کے حوالے سے ٹیمپلز بنے ہوئے تھے، اور ان ٹیمپلز کے اندر لوگوں کو باقاعدہ سلایا جاتا تھا، اور اس سلانے کے ساتھ کچھ میڈیسنز دی جاتی تھیں جس کے ذریعے ان کو سلایا جاتا تھا، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ خواب دیکھنے پر ایک طرح سے مجبور کیا جاتا تھا اور اکسایا جاتا تھا، اور پھر ان خوابوں کے ذریعے ان لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا. اس پہ کچھ ڈسکشن ہم کریں گے، فی الوقت ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.